ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین ناظرین، ابھی آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی گئی، یہ قرآن مجید کے 26ویں پارے کی آیت ہے اور سورت کا نام ہے سورہ حجرات۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اچھا گمان کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں پہلے آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے، غیروں کو نہیں۔ اے ایمان والو اجتنبوا، اجتناب کرو، بچو، کثیرا من الظن، برا گمان کرنے سے، بہت ساری بدگمانیاں پیدا کر لینے سے۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں وہ گناہ ہوا کرتے ہیں، بعض گمانیاں گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بدگمانی ایسی بلا ہے، ایسی مصیبت ہے کہ جس انسان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی وہ ہر ایک کے بارے میں برا سوچے گا، وہ ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کرے گا۔ اور ایسا نہیں کہ صرف غیر کے بارے میں بدگمانی کرے گا، بلکہ اگر بدگمانی کی بیماری پیدا ہو گئی تو وہ انسان اپنی ماں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں بھی بدگمان ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر بدگمانی کی بیماری دماغ میں چڑھ گئی تو وہ اپنے شیخ کے بارے میں بھی بدگمانی کر سکتا ہے، علماء کے بارے میں بھی بدگمانی کر سکتا ہے، بڑے بڑے اولیاء کے بارے میں بھی بدگمان ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی خطرناک بیماری، اس بیماری سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بچنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، خطرناک بیماری، اور جس انسان کے اندر آ گئی تو سامنے والا چاہے کتنا اچھا کام کرے، کتنا اچھا اعمال کرے، چاہے کتنے اچھے خیر کا کام کرے، وہ اس میں بھی نقص نکال لے گا، اور نقص نکال کر کے اس خیر کے کام میں بھی اور خیر کے کام کے بارے میں بھی بول دے گا کہ یہ تو کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ شہرت ہو جائے، ان کا مقام ہو جائے، ان کی عزت بڑھ جائے، اپنی شان جتائے، اس طریقے کی باتیں۔ تو یہ بدگمانی جو ہے بہت بڑی اور خطرناک بلا ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں ہے اچھا گمان کرنا، اچھی سوچ رکھنا، اچھے خیالات کا اظہار کرنا، یہ گناہ بھی نہیں ہے اور اس سے محبت برقرار رہتی۔ اگر دماغ میں، ذہن میں فطور آ گیا تو وہ کسی ولی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدگمان بننے سے، بدگمانی کرنے سے اور بدگمانی جیسے افعال یا بدگمانی جیسے کلام کرنے سے اللہ نے حکم دیا ہے بچنے کا۔ تو مجھے بھی اور کو بھی بچنا چاہیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی کی سوچ بدل گئی، منفی سوچ ان کے دماغ میں آ گئی تو اس انسان کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ جن کی جیسی سوچ ہے وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، جن کی جیسی سوچ ہے وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، پرندے کے لیے کوئی بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بدگمان ہونے سے، بدگمانی کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔